اگر کوئی مسافر ہے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو دیکھیے اس ویڈیو میں اور اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ رب دو عالم کا احسان آیا، رب دو عالم کا احسان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مسافر کی تعریف سن لیجئے۔ شریعت میں مسافر اسے کہتے ہیں کہ جو 92 کلومیٹر کے فاصلے کے ارادے سے وہ گھر سے نکلے اور جب تک وہ گھر میں نہ لوٹ آئے یا کہیں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے تو مسافر کہلاتا ہے۔ مسافر پر قصر نماز ہوگی، یعنی 4 فرضوں کی بجائے وہ 2 فرض پڑے گا، اور روزہ قضا کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ امام اعظم امام شافعی امام مالک کے نزدیک مسافر پر روزہ رکھنا بہتر ہے، لیکن امام احمد اور امام اوزاعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کو افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ توجہ فرمائیں، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ بہت روزے رکھتے تھے، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ ناظرین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، تم چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ تو پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ عام حالات میں مسافر کو روزہ رکھنا بہتر ہے، کیونکہ رمضان کے بعد روزے کی قضا کرنا یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی سماعت فرماتے جائیے کہ مسافر کو روزے نہ رکھنے کی تو اجازت ہے، لیکن عام طور پر بازار میں کھلے عام کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کو حاجت ہو تو وہ چھپ کر کھا سکتا ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورتوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ چھپ کر کھائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب دو عالم کا احسان آیا، رب دو عالم کا احسان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔